السلام علیکم گائز، آج ہم بات کر رہے ہیں کیا آپ کو روزہ لگ رہا ہے؟ رمضان کا مقدس مہینہ سال کا ایک ایسا وقت ہے جس میں آپ کے صبر اور شکر کا امتحان ہوتا ہے۔ روزانہ کی کھانے پینے کی عادات کو چھوڑ کر ایک دم سے ماہ رمضان کے روزے رکھنا کسی بھی عام انسان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ ویسے تو روزے رکھنا اچھی صحت کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن جب روز مرہ زندگی کے ساتھ کم نیند اور مصروف زندگی شامل ہو جائے تو آپ کو روزے کے دوران کمزوری محسوس ہو سکتی ہے اور نتیجے میں آپ کو روزہ لگ سکتا ہے۔ روزے کے دوران دو سب سے عام مسائل جن کا ہمیں دن بھر سامنا کرنا پڑتا ہے، بھوک اور تھکاوٹ ہے، جس کو ہم عام زبان میں روزہ لگنا کہتے ہیں۔ ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے حالات کا سامنا کرنے کی وجہ سے رمضان کے مقدس مہینے میں روزہ نہ چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے تمام فرائض کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کے قابل بنیں۔ جیسے جیسے آپ کا جسم رمضان کی روٹین کا عادی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ٹپس ہیں جن کی مدد سے آپ کو دن میں روزے کے دوران توانائی مل سکتی ہے، اور ان کو استعمال کر کے آپ روزے کے دوران بھوک اور تھکاوٹ سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، سحری کے وقت صحت مند غذا کا انتخاب کریں۔ سحری کے دوران ایک متوازن غذا آپ کے جسم کو دن بھر کا روزہ گزارنے کے لیے تیار کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاضمے کو بھی بہتر بناتی ہے۔ وقت پر اٹھیں اور اپنے روزے کا آغاز اچھی غذا سے کریں۔ بغیر کچھ کھائے روزہ رکھنا ایک اچھا خیال نہیں ہے، کیونکہ آپ کو آگے پورا دن اس طرح گزارنا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ یقینی بنائیں کہ آپ اپنے جسم کی غذائی ضرورت کے مطابق پانی پئیں، جو آپ کو دن بھر کے تناؤ سے بچا سکے۔ سحری میں دہی کھانا اور لسی پینا بھی پیاس کے لحاظ سے ایک اچھی ٹپ ہے، کیونکہ اس سے آپ کو دن بھر روزے کے دوران پیاس کم لگنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اپنی روٹین میں تھوڑی بہت سرگرمی اور ورزش شامل کریں۔ جیسے جیسے آپ کا جسم رمضان میں روزے رکھنے کا عادی ہو رہا ہوتا ہے، شروع کے دنوں میں آپ کے جسم کے انرجی لیول کم ہو سکتے ہیں۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے دن بھر کی روٹین میں تھوڑی بہت کسی قسم کی سرگرمی یا ورزش شامل کرنے کی تجویز کی جاتی ہے۔ اگر ورزش ٹھیک طریقے سے کی جائے، چاہے پھر وہ صرف چہل قدمی ہی کیوں نہ ہو، آپ کو تھکانے کی بجائے آپ کے جسم میں توانائی کو بڑھاتی ہے۔ اپنی رمضان روٹین میں تھوڑی سی ورزش لازمی شامل کریں، جیسے کہ سحری کے بعد تھوڑی سی واک، تاکہ آپ کے جسم کو دن بھر کے لیے توانائی مل سکے۔ نمبر 3، اپنی نیند کو اچھے طریقے سے پورا کریں۔ بہت زیادہ اور بہت کم نیند دونوں آپ کے جسم میں تھکاوٹ کا باعث بن سکتی ہیں۔ اپنے رمضان کی روٹین میں اپنی نیند پوری کرنے کی ایک اچھی روٹین برقرار رکھیں۔ روایتی طور پر گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں تو افطار، تراویح اور عبادت میں تقریباً ساری رات گزر جاتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو ہفتے میں کچھ راتیں جلدی سونے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی نیند پوری ہو سکے۔ ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی سی دیر سونا بھی ایک اچھا خیال ہے، اس سے آپ کو بعد میں دن بھر افطار کے وقت تک اچھی توانائی ملے گی۔ نمبر 4، اپنی توجہ اور ذہن کو بھوک اور تھکاوٹ سے ہٹائیں۔ ہمارا دماغ بہت دلچسپ طریقے سے کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا فوکس مکمل طور پر صرف ایک چیز پر قائم کر سکتا ہے اور ساتھ ہی باقی ہر چیز کو مکمل طور پر نظر انداز بھی کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول کریں
کہ آپ کا دھیان بھوک اور پیاس کی طرف ہی نہ جائے۔ اگر آپ کو روزہ لگ رہا ہے تو اپنی توجہ مرکوز کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈیں، نہ کہ افطار کے وقت کو پہنچنے کے گھنٹے گننے بیٹھیں۔ اسی طرح اگر آپ بھوک اور پیاس کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں تو جلد ہی آپ کا دماغ آپ کو روزہ لگنے کے خیال سے دور کر دے گا۔ نمبر 5، گرمی سے خود کو بچائیں۔ چونکہ پاکستان میں رمضان کا مقدس مہینہ پچھلے کچھ سالوں سے گرمیوں میں ہی آ رہا ہے، اس سال بھی ہمیں رمضان کے روزے گرمیوں میں ہی رکھنے پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ پیاس اور روزہ لگنے کی شکایت کرتے ہیں۔ لیکن ایک اچھا مسلمان ہونے کے طور پر گرمی ایک ایسی وجہ نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے روزے قضا ہونے کا باعث بنے۔ اس لیے گرمی کے گرم دنوں کے دوران روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا اچھی طرح خیال رکھیں کہ جتنا ہو سکے اپنے آپ کو گرمی سے بچائیں اور اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں۔ پنکھے اور اے سی کا استعمال کریں، اور اگر آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہو تو جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو سورج کی تپتی دھوپ سے بچائیں۔ اس سے آپ کو بہت حد تک مدد ملے گی اور روزہ بہت کم لگنے کا امکان ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خطرناک حد تک پانی کی کمی کے لیے اپنے پیاروں پر خاص نظر رکھیں اور خاص خیال رکھیں، اور اگر شدید بخار، سر چکرانا اور تیز سانس لینے جیسی علامات دیکھنے پر فوری طبی امداد حاصل کریں۔ نمبر 6، چائے اور کیفین کے اوپر پانی کو ترجیح دیں۔ اگر آپ کو عموماً دن بھر جاگے رہنے کے لیے مصنوعی انرجی ڈرنکس یا کیفین جیسے چائے یا کافی کی عادت پڑ چکی ہے تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک ایسی عادت سے جوڑنے کا بھی انتخاب کیا ہے جو طویل مدت میں آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی اور در حقیقت آپ کے دل کے فنکشن پر دباؤ ڈالے گی۔ اس لیے اپنے جسم کو پانی پینے کا عادی بنائیں، اپنے پانی پینے کی مقدار کو زیادہ کریں اور کافی یا چائے کے کپ کی بجائے ہر بار پانی پینے کو ترجیح دیں۔ اس طرح پانی آپ کے جسم کو ہائیڈریٹ کرے گا اور آپ کے ذہن کو چست و تر و تازہ رکھے گا۔ نمبر 7، اپنی غذا میں فائبر شامل کریں۔ سحر اور افطار کے وقت، ان کے درمیان جب آپ روزے سے نہیں ہوتے، اپنی غذا میں جتنا ہو سکے فائبر شامل کرنا ایک بہت اچھا اور صحت مند خیال ہے، کیونکہ فائبر آپ کے جسم میں بھوک کو کم کرتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ فائبر والے کھانے کا استعمال کریں، جیسے پھل، سبزیاں، ہول گرین، لوبیا وغیرہ۔ ان کھانوں میں عموماً پانی کا جزو بھی زیادہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بھرپور محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح آپ بعد میں روزے کے دوران بھوک اور پیاس کے احساس سے اور روزہ لگنے سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 8، ایسی غذا کھائیں جو ہضم ہونے میں زیادہ وقت لے۔ دن بھر روزے کے دوران بھوک سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ سحری کے دوران ایسی غذا کھائیں جو ہضم ہونے میں زیادہ وقت لے۔ اسی طرح آپ کے جسم کو سستی محسوس کیے بغیر دن بھر توانائی فراہم ہوتی رہے گی۔ آہستہ ہضم ہونے والی غذا میں پھلیاں، جیس، سیریل، ٹوسٹ، دال، اناج وغیرہ شامل ہیں۔